سورۃ توبہ ہم 6 آیات پہلے کر چکے ہیں، دوسری جو ویڈیو ہم نے کی ہیں آج ہم آیت نمبر 7 کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 6 تک ہم پہلے ریکارڈنگ کر چکے ہیں، آیت نمبر 7 کی آج ریکارڈنگ ہے۔ مختصر تفسیر: کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ مشرکوں کے لیے اللہ کا وعدہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس وعدے کیے ہوں، کوئی پرامس لیا ہو، کوئی عہد کیا ہو۔ فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، جب تک وہ تم لوگوں سے وعدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ متقی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا، پرہیزگار، جو کسی بھی وعدے کو توڑتے ہوئے اللہ سے ڈرے کہ اس نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر اس کے ذہن میں آ جائے، وہ اس چیز کا سوچے کہ مجھے اگر میں یہ غلط کام کروں گا تو میں اللہ کے حضور پیش ہو کے اس کا جواب دے ہوں۔ تو متقی وہ ہوتا ہے جو کسی بھی غلط کام کرنے سے پہلے سوچے اور اللہ سے ڈر کے اس کام کو نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ مشرکین جو ہیں ان سے جو معاہدہ کیا تھا کہ اتنی دیر تک تم رہ سکتے ہو مکہ میں، اس کے بعد تم اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو تم مکہ سے نکل جاؤ، اس کے علاوہ کسی اور سے معاہدہ باقی نہیں رہا، صرف ان مشرکین سے وعدہ باقی ہے۔ اور وہ لوگ اگر مسجد حرام کے پاس انہوں نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ جب تک اپنا وعدہ نبھائیں گے تم بھی ان سے وعدہ نبھاؤ اور ان سے وفاداری کرو، تم اپنا وعدہ نہ توڑو۔ اس سے پہلے وہ اپنا وعدہ توڑیں تو پھر تم جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کر سکتے ہو، لیکن اللہ سے ڈر کے اپنا وعدہ پورا کرو، کیونکہ وہ بھی اپنا وعدہ نبھائیں گے۔ جب تک وہ اپنا وعدہ نبھائیں گے تم بھی اپنا وعدہ ان کے ساتھ نبھاؤ۔ اور کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، ان کا وعدہ کا کیا اعتبار ہے؟ اگر یہ تم پہ غلبہ پا لیں تو یہ بالکل بھی خیال نہیں کریں کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ آپ اس کے انڈر جب ہو جاؤ گے تو پھر وہ اپنے سارے وعدے توڑ دیں گے۔ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ، انہوں نے اپنے منہ سے صرف زبان سے تم اسے پیار جتایا ہے اور کہہ رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے ان کے وہ ایمان نہیں لائے، فاسق ہیں وہ۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں سے فاسق ہیں، چھوڑنے والے، وعدے کو توڑنے والے۔ اوپر سے زبان سے کہہ رہے ہیں نا، لیکن دل سے وہ وعدے کا اعتبار ان کا کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ تم ان کے انڈر آ جاؤ گے، وہ تمہارے اوپر غلبہ پا لیں گے، وہ اپنے وعدے توڑ دیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے۔ وعدے کا پکا وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں ایمان ہو۔ بے ایمان بندے جو ہوتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں۔ اور یہودی اور مشرکین ان سے مراد ہیں، کیوں؟ یہ انہی کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو کم قیمت پر بیچتے ہیں۔ کم قیمت پر بیچنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کی آیتوں کو اٹھا کے بیچ کے ان کے پیسے لے رہے ہیں۔ کم قیمت کے پر بیچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مطلب کے اس میں سے جو بھی میننگز ہوتے ہیں ان کو نکال کے یوز کرتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے اللہ کی آیتوں کو مانتے ہی نہیں، آپ اوپر سے زبان سے اس کو مان رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ کو کوئی اس کے بدلے کوئی فائدہ نظر آتا ہے، آپ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں۔ ایکچولی جو دین کو بیچنا یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ اپنا فائدہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز میں ہمیں فائدہ ہے، آپ اس چیز سے ہٹ کے یعنی دین سے ہٹ جاتے ہیں اور دوسری چیز کو پا لیتے ہیں جو آپ کے فائدے کی ہوتی ہے۔ اس کا تعلق آپ کے ایمان اور دین سے نہیں ہوتا، اس میں آپ اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں نے اس کا مطلب کچھ اور لیا ہوا ہے۔
اللہ کی آیتوں کو بیچنے کا۔ اس کا ایکچولی مطلب یہ ہے کہ اپنے فائدے کے لیے آپ دین اسلام کو سائڈ پہ رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں دین اسلام کو۔ اللہ کی آیتوں سے مراد اللہ کے احکامات ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، کہ آپ ان کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے فائدے کے لیے قرآن کو چھوڑ کے دنیا کی چیزیں اپنا لیتے ہو۔ قرآن یعنی اللہ کے احکامات۔ جہاں آپ کو زیادہ فائدہ نظر آتا ہے آپ قرآن کو اور دین اسلام کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہو، دل سے اس کو نکال دیتے ہو، اپنے فائدے کی چند گھنٹوں کے کچھ دنوں کے فائدے کے لیے آپ اللہ کے احکامات کو سائڈ پہ کر دیتے ہو۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا، یہ بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا یہ وتیرہ رہا ہے، اللہ کی آیتوں کو کم قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اپنے فائدے کے لیے اللہ کے احکامات کو مذاق میں اڑانا، اور یہ بہت برا ہوتا ہے۔ لا یرقبون من مؤمن الا ولا ذمہ اولئک هم المعتدون۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا کسی وعدے کا لحاظ نہیں کرتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے۔